بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض احمد وڑیچ پروگرام نیوز ڈیسک میں، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب زاہد گوگی صاحب۔ جی گوگی صاحب، کل آپ نے جو مخبری کیا وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ ہم دیکھ رہے تھے جو سکرین پہ صورتحال تھی اور جس طرح جو منظر تھے اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور ہر شہر سے جو میں اطلاعات آ رہی تھی اور جو کچھ ہم دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور بڑی خوفناک خبریں تھیں، ہم سارے سین دیکھنے والے نہیں تھے۔ لیکن آپ نے جو مخبری کی کہ فکر نہ کریں، اسلام آباد میں دونوں پارٹی کے رہنماؤں کو بٹھا لیا گیا ہے، بات چیت کا عمل شروع ہو گیا اور نگرانی شروع ہو گیا ہے کہ جناب کچھ کریں، یہ سب کچھ نہیں چلے گا، ملک اس طرح کی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت تو میرے سے نہیں لگ رہا تھا، لیکن جو اس کے بعد صورتحال پیدا ہوئی ہے بالکل اسی طرح کی ہے جس طرح آپ نے بتایا تھا۔ آپ تو روز ہمیں سلام کرتے ہیں، تو میرا دل کر رہا ہے کہ آج آپ کی اس شاندار مخبری پہ آپ کو سلام کیا جائے، کیونکہ صبح خان صاحب نے اسی طرح جیسے آپ نے کہا تھا کہ وہ اب دھرنا نہیں دیں گے اور جلسہ کر کے چلے جائیں گے، اور خان صاحب نے صبح بڑی شرافت سے دھرنا دینے کا اعلان جو ہے وہ واپس لیا ہے، جلسہ کیا اور جا کر بنی گلہ سو گئے ہیں۔ تو گوگی صاحب، آپ مزید معاہدے میں جو شرائط ہوئی ہیں ان کو بھی تو لوگ جاننا چاہتے ہیں، صرف یہی تو نہیں ایک تھا۔ بہت شکریہ فیاض صاحب، آپ نے جو بات کی یہ تو آپ سے ہی سیکھا ہے سر، جرنلزم بھی آپ سے سیکھی اور آپ کے ساتھ ہی اب یہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں اور یہ پروگرام بھی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو کل ہم نے معاہدے کی بات کی تھی وہ حرف بحرف الحمدللہ سچ ثابت ہوئی۔ اب معاہدے میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ابھی تک ڈسکلوز نہیں ہیں، بلکہ آپ کو تو یاد ہوگا کہ کل دونوں پارٹیوں نے معاہدے سے پہلے انکار کیا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی یہ بھی ہم نے بتا دی تھی۔ اب میں آپ کو تفصیلات اور مزید بتا دیتا ہوں۔ آج جب کل ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک فون آیا تھا خان صاحب کو، KPK سے فون تھا، وہ آیا اور انہوں نے کچھ بات کی، جس کے بعد خان صاحب نے اپنے ان ارکان سے جو ارکان ان کے بیٹھے یہ کر رہے تھے معاہدہ، تو اس میں انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی ہم بیک آؤٹ کرتے ہیں معاہدے سے، ہم نہیں کرتے معاہدہ۔ اور کچھ ایسی ہی صورتحال حکومتی ارکان کی طرف سے بھی ہو رہی تھی، لہٰذا دونوں ایک وقت تو ایسا آیا کہ دونوں اٹھ گیا کہ ہم نہیں کرتے جی معاہدہ، جو ہوتا دیکھا جائے گا۔ جس پہ جو طاقتیں بڑے بھائی ان لوگوں نے کہا کہ خبردار دونوں پارٹیاں بیٹھیں اور یہ معاہدہ کیے بغیر ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، کیونکہ یہ اسٹیٹ اور پاکستان کا مسئلہ ہے، ہم آپ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ اپنی ضد اور انا پہ ایک پورے ملک کو آپ اس کو لگا دیں، تباہی پہ دانے پہ پہنچا دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جس پہ دونوں پارٹیاں پھر مطمئن ہو کے بیٹھیں۔ دونوں پارٹیوں نے گارنٹی مانگی کہ ہمیں گارنٹی کیا ہوگی، جس پر وہ گارنٹر بنے۔ اب معاہدے میں کیا تھا اگلا؟ ایک تو معاہدہ آپ نے آج دیکھ ہی لیا، معاہدے میں نون لیگ کا یہ کہنا تھا کہ جناب اگر ہم نے الیکشن ہی کروانا ہے، اسمبلیاں توڑنی ہیں، تو پھر ہمارے ہاتھ کیا آیا؟ ہم تو ذلیل و خوار ہو جائیں گے، عوام میں کیسے جائیں گے، ہمیں کیا ملا اس میں؟ تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو بھی انشاءاللہ ملے گا، فکر نہ کریں، اور وہ ملنا شروع ہو گیا۔ وہ ظاہر ہے آپ کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیوں کو مطمئن کیا گیا؟ جی دونوں پارٹیوں کو کچھ نہ کچھ حصہ دیا گیا۔ ظاہر ہے کچھ لوگ ہی وہ جو جیسے کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیاں دونوں کا راضی کیتے ہیں انہوں نے۔ اب وہ راضی اس طرح ہوا کہ جو نون لیگ کا ایک بہت بڑا تھا اعتراض، بلکہ اتحادیوں کا تھا کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ، کہ وہ اس کو نہیں پسند کرتے تھے، اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا جو حق ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اگر نہ دیا گیا تو خان صاحب کی پارٹی نیچے آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ دو باتیں تو ان کی مانی، اس میں تو آج انہوں نے کر لینا جی انہوں نے کر دیا نا، انہوں نے وہ ہو گیا کام۔ اب اگلا یہ تھا کہ جی ہمارے اوپر جو کیسز اتنے بنے ہوئے ہیں، نیب نے بنائے ہیں، ہم کدھر جائیں گے؟ ہم تو اگر یہ سارا کام ہو بھی جاتا ہے تو ہم تو نااہل کے نااہل رہے، ہم کہاں کیا کریں گے؟ ان سے یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ نیب کے قوانین میں بھی ترمیم کریں گے، جو ہو گئی آج، اور اب ان کے کیسز بھی واپس ہونے شروع ہو جائیں گے۔ صاحب یہ تو باتیں ہو گئیں، یہ تو ہمیں نظر بھی آ گئی، آج ہم نے قومی اسمبلی میں ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، پریکٹیکلی دیکھ لی ہیں۔ آگے کی بتائیں کہ کیا الیکشن ہونے والے ہیں، نہیں ہونے والے، اسمبلیاں کب ٹوٹیں گی؟ خان صاحب ایسے ہی تو نہیں اطمینان سے جا کر سوئے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، خان صاحب اطمینان سے اس لیے جا کے سوئے ہیں کہ ان کو یقین آ گیا کہ جو بیچ میں گارنٹر پڑے ہیں نا، وہ ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تو پھر اگر خدا نہ خاصہ کوئی بات ہوتی ہے تو پھر یہی انارکی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی اور اپوزیشن بھی کو اچھا کام نہیں کر رہی، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کل کتنا غدر مچا ہے یہاں پہ، لوگوں کی گاڑیاں ٹوٹی ہیں، درختوں کو آگ لگا دی، کہ بہت غلط کام ہوا، ہم اس کی کسی طور پہ بھی اس کو ہم نہیں اچھا کہہ سکتے، جو بھی ہوا۔ اب معاہدے کی طرف ہم آتے ہیں کہ ہوا کیا؟ طے یہ پایا کہ موجودہ حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب کی،
یہ بجٹ پیش کرے گی. بجٹ پیش کر کے یہ کوئی خان صاحب نے تو 6 دن کا ٹائم دیا نا, یہ 6 دن کا ٹائم دراصل انہوں نے دیا تھا کہ 2-4 دن ہمیں دیں, ہم آپ کو ٹھیک کر دیں گے. انہوں نے 6 دن دے دیا. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ 6 کی بجائے کوئی 10 دن ہو سکتے ہیں, 15 دن ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ نہیں. جون میں اسمبلی ختم ہے, وہ 6 جون کو ختم ہو جائے, وہ 30 جون کو ختم ہو, اس سے آگے نہیں. خان صاحب نے کہا یہ کہ جون میں اسمبلیاں ختم جی جون میں اسمبلیاں ختم ہوں گی اور الیکشن کا اعلان کیا جائے گا, جو کہ اکتوبر نومبر میں کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہیں. یہ بات یاد رکھیں. اب یہ تو تھی صورتحال. اب اس پہ ایک اور بات چھڑ گئی کہ اب عوام کیا سوچ رہی ہے. تو دونوں پارٹیوں کو کہا گیا کہ آپ جائیں عوام میں, جو اپنا آپ نے کہنا ایک دوسرے کو برا بھلا جیسے آپ کہتے ہیں, وہ دونوں اس کے بعد باہر آئے. انہوں نے کہا جی ہم نے دھرنا نہیں ہونے دیا, ہم جیت گئے. پی ٹی آئی والے نکلے نہیں. پی ٹی آئی والوں نے کہا جی کہ ہم رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ عمران اسلام آباد میں آ کے دکھا دے تو میرا نام بدل دینا. انہوں نے کہا جی دیکھیں اسلام آباد میں آ گیا, اب نام بدل لیں. دونوں کی طرف سے کامیابی کے دعوے کیے گئے, اپنی کامیابی کے اور دوسری پارٹی کی ناکامی کے. یہ تو ایک صورتحال تھی جو چلنا تھی, اور یہ سب کچھ پلانڈ تھا, اور یہ سارا کچھ ایک طے شدہ اس پلان کے مطابق. یہ مخری جو بتا رہے ہیں, جتنی آپ نے باتیں بتائی اور جن پر عمل درآمد بھی ہوتا ہوا نظر آیا, تقریباً ساری باتیں صحیح ہو رہی ہیں. اور آپ نے جو آگے بھی بتائی ہیں, تو ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک تو وہ جو اعلیٰ حلقے ہیں, جو طاقتور حلقے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عدالتی حلقے ہیں, عدالتوں میں بھی کل کی چیزوں کو سم اپ کرنے میں, کنٹرول کرنے میں پورا رول ادا کیا ہے اپنا. جی بالکل. دیکھیے عدالتیں بھی تو ہماری ہیں نا, پاکستان کی عدالتیں ہیں. ان کو وہ بھی اتنی محب وطن ہے جتنے کہ آپ یا میں یا شہباز شریف صاحب یا عمران خان صاحب یا زرداری صاحب سب محب وطن ہیں. تو انہوں نے بھی سر جوڑے نے کہا یار پاکستان کے خلاف کیا ہو رہا ہے, اس کو کیسے اسٹیٹ کو بچانا ہے. تو لہٰذا وہ بھی پھر اسی حساب سے اپنا کام کریں. قانون ملک کو بچانے کے لیے ہے نا, ملک کو توڑنے کے لیے تو قانون نہیں ہے نا. تو یہ اس لیے معاملات ہے, ظاہر ہے اس میں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا. میں سمجھتا ہوں کہ کل گوگی صاحب عدالتوں نے لمحہ بہ لمحہ پوری صورتحال پہ نظر رکھی ہے, اور جو بھی آپ کہتے ہیں کہ تشدد کے واقعات ہیں اس کو بھی مانیٹر کیا ہے, اور جس طرح جلسے کو کہاں کرنا ہے, کس جگہ پہ کرنا ہے, کب ملتوی کرنا ہے, پوری چیزوں کو انہوں نے گین ٹو گین وہ سارا کچھ دیکھا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کل مریم نواز نے بھی ایک پریس ٹاک کیا ہے, تو مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ جو اس کی باڈی لینگویج تو مجھے تھوڑی سی کمزور لگ رہی تھی, لیکن انہوں نے بہت ساری چیزیں کہیں کہ یہ ہم نے دھرنا کا دھرنا تخت دھرنا کر دیا, اس طرح کی باتیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ دیکھیے دڑن تختہ کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں. یہ اب یہ بھی مخبری سمجھیے یا یہ ہماری چھوٹا موٹا ہماری ذاتی رائے سمجھ لیجئے, کچھ بھی اس کو کہہ لیجئے, لیکن نون لیگ کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. اس معاہدے میں نون لیگ کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. وہ سیاستدان جو ہیں وہ بڑے ہیں, وہ جو مرضی کہتے ہیں اپنی جماعتوں کے بارے میں, اس کو وہ کیوں نہیں آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب آپ بجٹ پیش کریں گے تو یہ تو طے ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. IMF نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے قسط تب جاری کرنی جب آپ پیٹرول کی قیمتیں اور بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے. جو رپورٹس آ رہی ہیں دوحہ سے اتنی اچھی رپورٹس یہ دوحہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں, آپ کو بڑھانا پڑے گی. بجٹ آج جب پیش کریں گے کئی چیزوں پہ آپ نے بجٹ وہ لگانا ہے, ٹیکس لگانے ہیں, تو کہاں مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. یہ ایک بات ہے. اس کے فوری بعد جب آپ 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر کہاں کھڑے ہیں آپ, نون لیگ کہاں کھڑی ہے, کیونکہ یہ سارا مدعا نون لیگ پہ پڑنا ہے. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی تو یہ کڑوی گولیوں نہیں کرنا پڑتی, تو ان کو عوامی غیظ و غضب کا نشانہ بننا پڑنا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ نون لیگ ٹریپ ہوئی ہے, نون لیگ اس ٹریپ میں آ گئی ہے. اب یہ بڑھائیں گے قیمتیں سارا, تو لہٰذا وہ جو اپنا پیپلز پارٹی ہے وہ بھی سائڈ پہ بیٹھ جائے گی. JUI کو تو پہلے آپ کو پتا وہ تو کل گوگی صاحب ایک اور بات کیا مریم نواز نے کہا کہ الیکشن کی جو باتیں کرتے ہیں, الیکشن کا فیصلہ بھی یہاں نواز شریف کرے گا یا ہم کریں گے, کب ہم نے الیکشن کروانے اور کب نہیں کرانی. مریم نواز اتنی معصوم ہے, ان کو ساری صورتحال کا پتہ نہیں, یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں اور ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے. آپ نے خود ہی جواب دے دیا. یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے تھوڑا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. یہ جنہوں نے فیصلہ کرنا تو کرنا ہے, انہوں نے تو کر لیا فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ دیکھیے 2-4 دن آپ کے سامنے فیصلہ آ جائے گا. یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر ہے اس کی ڈیٹ الیکشن کی, آپ دیکھ لیجئے گا. خان صاحب نے کہا کہ میں 6 دن کے بعد دوبارہ پھر اسلام آباد کی کال دوں گا.
کیا اس طرح کی کال ہوگی جو کل کی کال کے نتیجے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مخبری آپ کے پاس کیا اب کال دینے کی ضرورت پیش آئے گی یا نہیں آئے گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک سیاسی بات، ایک سیاسی نعرہ تو ہو سکتا ہے کہ 6 دن بعد ہم یہ کر لیں، اس طرح نہیں ہے، لوگ بار بار بھی نہیں نکلتے، آپ کو تو پتہ ہے. اور وہ بھی اگر خان صاحب وہاں سے واپس آئیں تو کوئی گارنٹی لے کے ہی آئے نا واپس، ورنہ وہ بیٹھے رہتے، پہنچ تو گئے تھے وہ، چلو بقول جو حکومت کہ وہ جو 2-4 ہزار تھے یا 200-400 تھے، تو جو 200-400 بھی تھے وہ پہنچ تو گئے تھے نا، ادھر نہ دے سکتے تھے، لیکن وہ چلے گئے، دوبارہ اکٹھا کرنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ ایک خان صاحب کا ایک سیاسی تو ہو سکتا ہے یہ بیان کہ 6 دن بعد ہم پھر آئیں گے. میرا خیال ہے کہ ان سے پہلے ہی صورتحال وہ ان کو نظر آنا شروع ہو جائے گی اور پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ کدھر جا رہا ہے معاملات. ناظرین، جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہو، جس طرح خان صاحب سکون سے چلے گئے اور جس طرح آج قومی اسمبلی میں بل بھی پاس کر لیے گئے ہیں، تو لگتا ہے کہ معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. اور اگر یہ عمل درآمد اسی طرح آگے بڑھتا رہا تو بجٹ کے بعد یقیناً جس طرح گوگی صاحب کہہ رہے ہیں تو جو اسمبلیاں ہیں ان کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے اور نئے الیکشن کا اعلان ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.